یہ ہے وقت میڈیا۔ دیکھیے جو آج کے حالات ہیں، اب میں نے سنا ہے کہ آپ مشاعرے سنتے ہیں، ادھر تو سر اگائے جا رہے ہیں۔ اچھا، ادھر تو سر؟ سنیے، میں کچھ شاعری سناتا ہوں آپ کو۔ ادھر تو سر اگائے جا رہے ہیں، ادھر پتھر اگائے جا رہے ہیں۔ ادھر ادھر کا ذرا خیال لگیے، میں نے کچھ بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ ادھر تو سر اگائے جا رہے ہیں، ادھر پتھر اگائے جا رہے ہیں۔ جہاں پھولوں کی کھیتی ہو رہی تھی، سنیے، جہاں پھولوں کی کھیتی ہو رہی تھی وہیں خنجر اگائے جا رہے ہیں۔ جہاں پھولوں کی کھیتی ہو رہی تھی وہیں خنجر اگائے جا رہے ہیں۔ ہمارے پر قطر ڈالے یہ کہہ کر، ہمارے پر قطر ڈالے یہ کہہ کر سنہرے پر اگائے جا رہے ہیں۔ بھائی بہت اچھے، بہت اچھے۔ ہمارے پر قطر ڈالے یہ کہہ کر سنہرے پر اگائے جا رہے ہیں، دکھا کر ہر طرف دہشت کے منظر۔ اچھا، سنیے محترم، دکھا کر ہر طرف دہشت کے منظر دلوں میں ڈر اگائے جا رہے ہیں۔ بہت اچھا۔ دکھا کر ہر طرف دہشت کے منظر دلوں میں ڈر اگائے جا رہے ہیں۔ نہ جانے کس تباہی کی غرض سے اچھا، نئے لشکر اگائے جا رہے ہیں۔ بھائی بہت نہ جانے کس تباہی کی غرض سے نئے لشکر اگائے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں ہم آپ کو ہندوستان کے صوبے اتراکھنڈ میں، جہاں قصبہ منگلور کے گاؤں ٹانڈا بنہیڑا میں 8 جون 2026 کو ایک شام محمد سلمان انصاری کے نام جشن شادی کے عنوان سے ایک آل انڈیا مشاعرہ حاجی شمیم انصاری صاحب کی صدارت و حاجی مرسلین انصاری صاحب ڈیلر کی سرپرستی میں منعقد ہوا۔ شمع روشن کی نسیم پردھان صاحب نے مشاعرے کے کنوینر رہے ادب نواز خوبصورت انسان انیس انصاری صاحب، اور مشیر خاص رہے ٹانڈا کا نام مشاعرے کی دنیا میں روشن کرنے والے شاعر افروز ٹانڈوی۔ آئیے دوستو ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ خورشید حیدر صاحب کا نام ایک ایسا نام ہے کہ جب کہیں بڑے مشاعروں کی سیریز بنتی ہے تو شواقین ادب اس بینر پہ، اس پمفلیٹ پر یہ تلاش کرتے ہیں کہ خورشید حیدر صاحب کا نام ہے یا نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب شواقین ادب کسی بینر پہ یا پوسٹر پر خورشید حیدر صاحب کا نام تلاش کرتے ہیں تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی مقبولیت اور ان کی شہرت کس مقام پر آج آ چکی ہے کہ وہ اپنی بستی کا نہیں بلکہ ہمارے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ہم بڑے ادب کے ساتھ خورشید حیدر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ موتیوں سے تولیں گے لوگ تیری تحریریں، انگلیاں تراشی ہیں پھر قلم بنایا ہے۔ آئیے وہ قلم خورشید حیدر، ارے آئیے یار، ارے بہت شکریہ، آئیے آئیے خورشید صاحب، زوردار تالیوں کے ساتھ استقبال کیجئے خورشید حیدر صاحب کا۔ بہت شکریہ بھائی۔ جی بھائی بہت شکریہ دوست۔ بھائی آپ کے دیار میں یہ پہلی حاضری کسی مشاعرے میں۔ جناب افروز ٹانڈوی صاحب آپ کی بستی کے نمائندہ شاعر ہیں، بے شک، پورے ہندوستان میں جاتے ہیں، آپ کا بستی کا نام روشن کرتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کے مجھے بھی انہوں نے موقع دیا آپ سے روبرو ہونے کا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ دوسرے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو دیگر شعراء نے بھی کہی ہے۔ واقعی یہ منڈے کی شام ہے اور انہوں نے ایک اردو کی مجلس سجائی ہے، اردو کی محفل سجائی ہے، اس کے لیے انہیں مبارکباد۔ ورنہ آج کل کا جو زمانہ ہے کہاں ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں لوگ۔ بھائی سلمان بھائی آپ کے خانوادے کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اردو کی محفل سجائی ہے۔ بے شک بے شک، اور صاحب صدر بھی شامل ہیں اس پروگرام میں، ان کی بھی بڑی محبت قربانیاں ہیں اور محبتیں ہیں۔ اچھا، چونکہ میری بھی حیثیت مقامی سی ہی ہے، سنتے رہتے ہیں آپ یوٹیوب کے ذریعے، بہت ویسے بھی اچھا کام کیا ہے، بہت اچھا بول رہے ہیں آپ، سی جو لگائی ہو آپ نے، کیا کہنے یار۔ تو نہیں سچ ہے، 40-50 کلومیٹر کا فاصلہ کو زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، یہ تو سچ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پہلی حاضری ہوئی ہے اس بستی میں، تو الطاف ضیاء جو اسٹار ویلیو کا آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، چھوٹا بھائی ہے میرا، اس سے آپ سنیے گا خوب غور سے۔ میں تو صرف دستخط کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، سچائی ہے، چونکہ طبیعت بھی مناسب نہیں۔ صدر علی وقار
بس آپ کی محبت، آپ حضرات کی محبت میں حاضر ہو گیا، ورنہ مسلسل 4 دن سے شب داری ہے، 4 شب سے جی پڑھنے کی ہمت بھی نہیں۔ جی ملاحظہ فرمائیں، ایک بڑی طویل نظم، طویل بھی نہیں ہے، بالکل اوسط درجے کی نظم ہے، لیکن بہت اچھی نظم وسیم راجو پوری نے سنائی۔ تو میں بھی ایک شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں، اجازت ہے صدر صاحب؟ اجازت مل گئی۔ خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں، خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں۔ ارے سمر بہت اچھی غزل سنائی بھائی، زندہ باد۔ سمر چلا گیا کیا؟ بڑا شاعر ہے بھائی، چلا گیا۔ ہاں خدا کا شکر ہے حاجت سے گئے ہیں۔ ماں باپ کے قریب ہوں میں، نہ جانے کتنے رئیسوں سے خوش نصیب ہوں میں۔ واہ، خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں، نہ جانے کتنے رئیسوں سے خوش نصیب ہوں میں۔ ایک شعر بیٹی کے لیے پڑھتا ہوں، ہے نا، بیٹی خدا نے دی ہے تو رشتہ بھی آئے گا۔ آپ سنیے کہ میری ماں تنہا نہیں ہے میری خوشیوں میں شریک۔ وسیم شعر سنو بھائی۔ جی بھائی نائت۔ میری ماں تنہا نہیں ہے میری خوشیوں میں شریک، میری بیٹی بھی میرے حق میں دعا کرنے لگی۔ بہت کم شعر ہوتے ہیں اس طرح۔ میری ماں تنہا نہیں ہے میری خوشیوں میں شریک، میری بیٹی بھی میرے حق میں دعا کرنے لگی۔ آپ تو ہیبیچول ہیں، یعنی آپ، میں نے سنا ہے آپ مشاعرے ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں سکی بھی ہمت ہے بھائی۔ ملاحظہ فرمائیں، کچھ اور اشعار حاضر خدمت کرتا ہوں جی ادا کیجیے۔ جہاں جہاں سے مجھے یاد آئے گا۔ نہ جانے کون سے لہجے میں سمجھایا گیا ہوگا۔ اچھا، نہ جانے کون سے لہجے میں، نہ جانے کون سے لہجے میں سمجھایا گیا ہوگا، وہ خود آیا نہیں ہوگا اسے لایا گیا ہوگا۔ کیا کہنے، واہ۔ نہ جانے کون سے لہجے میں سمجھایا گیا ہوگا، وہ خود آیا نہیں ہوگا اسے لایا گیا ہوگا۔ فصاحت کی مہک لہجے میں اس کے بے سبب کب ہے؟ سنیے افروز صاحب، فصاحت کی مہک لہجے میں اس کے بے سبب کب ہے؟ اچھا، یقیناً محفل اردو میں وہ آیا گیا ہوگا۔ واہ، حیدر شیدائی صاحب کیا اچھی شاعری سنائی۔ فصاحت کی مہک لہجے میں اس کے بے سبب کب ہے؟ یقیناً محفل اردو میں وہ آیا گیا ہوگا۔ میں اس کو اس قدر روتا بلکتا چھوڑ آیا ہوں۔ ارے یار کیا کہنے، میں اس کو اس قدر روتا بلکتا چھوڑ آیا ہوں، وہ مشکل سے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوگا۔ میں اس کو اس قدر روتا بلکتا چھوڑ آیا ہوں، وہ مشکل سے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوگا۔ وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا۔ اچھا، حیدر شیدائی صاحب، وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا، اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا۔ وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا، کیا کہنے، اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا۔ اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا۔ اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا۔ سن لیے گئے غزل اور حضر خدمت کرنا ہوں جہاں جہاں سے میرے یاد آتی رہے گی۔ اچھا ترنم سے غزل پڑھ دوں، اس کے بعد چند شعر اور پڑھ دیتا ہوں۔ جی بہتر، جو آپ بہتر سمجھیں۔ جی فصاحت کی مہک لہجے میں اس کے بے سبب کب ہے؟ فصاحت کی مہک لہجے میں اس کے بے سبب کب ہے؟ یقیناً محفل اردو میں وہ آیا گیا ہوگا۔ یقیناً محفل اردو میں وہ آیا گیا ہوگا۔ وسیم ایک نیا شعر ہوا اس میں آج بھائی، یقیناً محفل اردو میں وہ آیا گیا ہوگا۔ ایک شعر سنیے، ابھی کہا تھا کچھ دیر پہلے، جب اس کو اندھا کرنے کی پلاننگ کی گئی ہوگی۔ اچھا سنیے، جب اس کو اندھا کرنے کی پلاننگ کی گئی ہوگی، سنہرا خواب اس کو پہلے دکھلایا گیا ہوگا۔
سنہرا خواب اس کو پہلے دکھلایا گیا ہوگا جب اس کو اندھا کرنے کی پلاننگ کی گئی ہوگی. سنہرا خواب اس کو پہلے دکھلایا گیا ہوگا. ایک غزل سنیے, اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں. بہرحال یہ حکموں کی تعمیل ہوئی ہے سرکار. جی جی, ارے پڑھیے خورشید بھائی پڑھیے. ابھی فرمائش والے بہت بیٹھے ہیں. نہیں کوئی فرمائش نہیں, بس ایک غزل پڑھوں گا, تمہاری محبت میں حاضر ہو گیا قسم سے. اور سلمان بھائی بہرحال دیکھیے آپ کو یہ شب مبارک ہو اور آنے والی شب اس سے زیادہ مبارک ہو, تو ملاحظہ فرمائیں. حاضر خدمت کرتا ہوں. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی. خوشیوں کے, بہت اچھا چل رہا مائک, یہ خواہ خواہ کر رہے تھے گڑبڑ, بہت پیارا ایمان سے. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی. روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. واہ, بہت اچھے بہت اچھے. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی. روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. سلمان میاں, واہ, تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں. واہ, تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں. تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی. واہ, تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں. تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی. تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی, تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی, وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی. سنتے رہیے گا, اسی طرح سنتے رہیے گا. تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی, وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی. جو لوگ بیٹھے ہیں نا بہت زیادہ سنجیدہ ہیں, ہے نا, تھوڑا سا ہاتھ اٹھائیے, میں شعر پڑھتا ہوں. وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی. یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے, یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی. کیا کہنے, بہت اچھے. یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے, اپنوں نے دیا ہے. یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے, یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی. سنیے, تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن, تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن, دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی. بہت اچھے بہت اچھے. کیا کہنے, کیا کہنے, موڈ بنتا ہے بھائی. زندہ باد زندہ باد. واہ, تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن, دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی. بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے. بستی کو, بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے. بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی. بستی کو بسانے, جیتے رہو بیٹا, جیتے بھائی. رہو. بہت اچھے بہت اچھے. بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے. صدر علی وقار, بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے.
بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی. میں سمجھ رہا ہوں. بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے. اچھا دیکھیے ملاحظہ فرمائیں. واہ، بیٹا میرا دھن کے لیے، بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے. میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے واہ، گی. بہت اچھے، بہت اچھے میت کو اٹھانے میں ذرا بھائی، بہت اچھے. لگے گی. کیا کہنے. بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحب. میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی. سنیے ملاحظہ فرمائیں کہ میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی. واہ، خیریت ہے؟ کچھ پیغام بھیج دیا کچھ؟ ملاحظہ فرمائیں. کیا بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے. میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی. افروز بھائی، چہرے پہ میرے غم نے بنا دی ہیں لکیریں. چہرے پہ میرے غم نے بنا دی ہے لکیریں. ہوں کون بتانے میں ذرا دیر لگے گی. ہوں کون بتانے میں ذرا دیر لگے گی. بازار میں ایک دھوم کھلونوں کی مچی ہے. اچھا ہے. بازار میں ایک دھوم کھلونوں کی مچی ہے. بچوں کو سلانے میں ذرا دیر لگے گی. بس بھائی بہت اچھا. نہیں وہ سنا دو. ہاں ہاں وہی پڑھ دیجیے. وہ کچھ شعر میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. دیکھیے جو آج کے حالات ہیں، اب میں نے سنا ہے کہ آپ مشاعرے سنتے ہیں، تو اس لیے میں یہاں یہ غزل پڑھ سکتا ہوں. تو کچھ اشعار ایسے جو آج کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، تو ان سے متاثر ہو کے کچھ شعر ہوئے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. جی عنایت کیجیے. مناسب ہوگا، آپ سنیں گے تو عنایت ہوگی. کہاں چل دیے آپ؟ ملاحظہ فرمائیں دوستو. شعراء کرام سے بھی میں شرکت کی گزارش کرتا ہوں. عنایت ہے. یہ گاؤں دیہات سے ہی مشاعرے زندہ ہیں. سچائی یہ ہے. ہمارے گاؤں اور جو قصبات ہیں ان میں جو مشاعرے ہوتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہیں آج کی تاریخ میں. بڑے شہروں میں اب مجمع نہیں ہے، ناجی ہوتا ہے. وہ زیادہ لوگ مشاعرہ سننے نہیں آتے. وہ بھی گاؤں دیہات کے لوگ جاتے ہیں وہاں بہت زیادہ. تو آج جو ادب کی خدمت یا پرورش ہو رہی ہے وہ گاؤں اور قصبات میں زیادہ ہو رہی ہے. سچائی سچی بات ہے، بالکل سچ کہہ رہے ہیں. حاضر خدمت کرتا ہوں. دیکھیے گا محترم. جی عنایت. ادھر تو سر اگائے جا رہے ہیں. اچھا. ادھر تو سنیے، میں کچھ شاعری سناتا ہوں آپ کو. ادھر تو سر اگائے جا رہے ہیں، ادھر پتھر اگائے جا رہے ہیں. ادھر ادھر کا ذرا خیال لگیے، میں نے کچھ بات کہنے کی کوشش کی ہے. ادھر تو سر اگائے جا رہے ہیں، ادھر پتھر اگائے جا رہے ہیں. جہاں پھولوں کی کھیتی ہو رہی تھی، سنیے، جہاں پھولوں کی کھیتی ہو رہی تھی وہیں خنجر اگائے جا رہے ہیں. جہاں پھولوں کی کھیتی ہو رہی تھی وہیں خنجر اگائے جا رہے ہیں. ہمارے پر قطر ڈالے یہ کہہ کر، ہمارے پر قطر ڈالے یہ کہہ کر سنہرے پر اگائے جا رہے ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. ہمارے پر قطر ڈالے یہ کہہ کر سنہرے پر اگائے جا رہے ہیں. دکھا کر ہر طرف دہشت کے منظر. اچھا سنیے محترم، دکھا کر ہر طرف دہشت کے منظر دلوں میں ڈر اگائے جا رہے ہیں. بہت اچھا. دکھا کر ہر طرف دہشت کے منظر دلوں میں ڈر اگائے جا رہے ہیں. نہ جانے کس تباہی کی غرض سے نئے لشکر اگائے جا رہے ہیں. نہ جانے کس تباہی کی غرض سے نئے لشکر اگائے جا رہے ہیں. سنیے مطلع اور گزارش کرتا ہوں. جی بھائی اور اس طرح دہرائیے گا تھوڑا سا منہ آگے کو کر کے. کیا
بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آپ. تیرے ہونٹوں پہ میں وہ ہمیشہ اچھا پڑھتا ہوں, ہاں ظاہر ہے. کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے. نہیں بھائی, تیرے ہونٹوں پہ بات وصل کی ہے. اچھا, کیا کہا میں نے؟ تیرے ہونٹوں پہ بات وصل کی ہاں ہے. ذرا اس سے منہ ملا کے کہہ دیجیے گا. تیرے ہونٹوں پہ بات وصل کی ہے. پھر پڑھو. تیرے ہونٹوں پہ بات وصل کی ہے. کیا یہ سازش ہمارے قتل کی ہے؟ واہ کیا کہنے. تیرے ہونٹوں پہ بات وصل کی ہے, کیا یہ سازش ہمارے قتل کی ہے؟ ہائے موسم کے یہ اتار چڑھاؤ, واہ, ہائے موسم کے یہ اتار چڑھاؤ, آبرو زد پہ کچی فصل کی ہے. ہائے موسم کے یہ اتار چڑھاؤ, آبرو زد پہ کچی فصل کی ہے. جیسے گزری گزار دی ہم نے. اچھا, جیسے گزری گزار دی ہم نے, فکر تو آنے والی نسل کی ہے. بھائی بہت اچھے, بہت اچھے, بہت جیسے اچھے. گزری گزار دی ہم نے, فکر تو آنے والی نسل کی ہے. بھائی بہت خوب. فکر تو آنے والی نسل کی ہے. دیکھیے مشاعرہ تفریح گاہ کا نام نہیں ہے, یہاں سے کچھ پیغامات بھی جانے چاہیے. صحیح بات ہے. یہ میرا فرض تھا جو میں نے شاعری سنائی ہے آپ کو, کہ آج کے پس منظر میں شعر سنا جائے. ملاحظہ فرمائے کہ ہائے موسم کے یہ اتار چڑھاؤ, آبرو زد پہ کچی فصل کی ہے. جیسے گزری گزار دی ہم نے, فکر تو آنے والی نسل کی ہے. فکر تو آنے والی نسل کی ہے. پاس جس کو نہیں عدالت کا, اچھا, پاس جس کو نہیں عدالت کا, اس کے ہونٹوں پہ بات عدل کی ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. پاس جس کو نہیں عدالت کا, اس کے ہونٹوں پہ بات قتل کی ہے, عدل کی ہے. اس کے ہونٹوں پہ بات عدل کی ہے. وہ ہمیں خاک میں ملائے گا, وہ ہمیں خاک میں ملائے گا. سوچیے بات کیا یہ عقل کی ہے. کیا کہنے یار, کہنے کیا کہنے. وہ ہمیں خاک میں ملائے گا, وہ ہمیں خاک میں ملائے گا. سوچیے بات کیا یہ عقل کی ہے. کیا کہنے, کیا کہنے. خاک میں ملائے گا, وہ ہمیں خاک میں ملائے گا. سوچیے بات کیا یہ عقل کی ہے. سوچیے بات کیا یہ عقل کی ہے. بہت شکریہ, آپ نے سنا, میں آپ کا شکر گزار ہوں. بس بیٹا یہ تو لے لیجئے, تبرک ہے. کوئی بات, یہ روایت مناسب نہیں ہے, یہ مشاعروں کی روایت نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیں, ایک غزل کے چند شعر اپنی طرف سے حاضر خدمت کرتا ہوں. جی عنایت بھائی, عنایت کیجئے. جب سے کوئی روٹھ گیا, تنہائی سی تنہائی ہے. بس آپ کو دیکھ کے مجھے یہ مطلع یاد آیا. اچھا, جب سے کوئی بھول چکا تھا اس غزل کو میں, پتہ نہیں کیوں یاد آئی آج. جب سے کوئی روٹھ گیا, تنہائی سی تنہائی ہے. بھائی, جب سے کوئی روٹھ گیا, تنہائی سی تنہائی ہے. یا تو سونا ویرانہ ہے, یا میری انگنائی ہے. بہت اچھے, بہت اچھے. یا تو سونا ویرانہ ہے, یا میری انگنائی ہے. وسیم غزل کا شعر کیا کہنے. جی, یا تو سونا ویرانہ ہے, یا میری انگنائی ہے. ایک تو دل کی انگنائی میں بے چینی کا ڈیرا تھا. واہ, ایک تو دل کی, سن کے بتائیے گا آپ, ایک تو دل کی انگنائی میں بے چینی کا ڈیرا تھا. اس پر تیری یاد نے آ کر اور قیامت ڈھائی ہے. بہت اچھے, بہت اچھے. یاد کیا کہنے حیدر صاحب, اور قیامت ڈھائی. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اس پر تیری یاد نے آ کر اور قیامت ڈھائی ہے. دیکھیں شعر کہ رکھنے کو تم پیار کی تہمت, شوق سے میرے سر رکھ دو. واہ, سنیں حضرات, جی, رکھنے کو تم پیار کی تہمت. حیدر شیدائی, وسیم, عثمان جی, اور دیگر شعراء کرام, رکھنے کو تم پیار کی تہمت, شوق سے میرے سر رکھ دو. لیکن اتنا سوچ لو منہ سے نکلی بات پرائی ہے. واہ واہ واہ, لیکن
इतना सोच भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन इतना सोच लो मुंह से निकली बात पराई है, लेकिन इतना सोच लो मुंह से निकली। अब जिस शेर के लिए मैंने मतलब 2-3 शेर पढ़े ना, ये वो शेर सुनिएगा। आपकी बस्ती में पहली मर्तबा गजल पढ़ी है मैंने, एक मुद्दत भूल चुका था इस गजल को, मुलाहिजा फरमाए। लेकिन इतना सोच लो मुंह से, शफीक पहली मर्तबा रिकॉर्ड कर रहे इस गजल को, तो मुलाहिजा फरमाए। लेकिन इतना सोच लो मुंह से निकली बात पराई है, लूटने वाले बदबख्तों को इतना भी एहसास नहीं। सुने हजरात जी भाई ना, लूटने वाले बदबख्तों को इतना भी एहसास नहीं, जिसकी रोटी छीन रहे हो वो खुद मांग के लाई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, क्या छीन कहने। रहे हो वो खुद मांग के लाई है, जिसकी रोटी छीन रहे हो वो खुद मांग के लाई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। छीन वाह, रहे हो वो खुद मांग के लाई है। बहुत शुक्रिया। और कुछ पढ़ दूं भाई? उसके बाद आया अरे वो पुरानी गजल हो गई यार, मैं सोच रहा हूँ नए शेर सुनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। हाँ? इफरात ज़र तो मेरा मुकद्दर नहीं रहा, इफरात ज़र तो मेरा मुकद्दर नहीं रहा, लेकिन मैं अपनी वजह से घटकर नहीं रहा। इफरात हैदर शहदाई, इफरात ज़र तो मेरा मुकद्दर नहीं रहा, लेकिन मैं अपनी वजह से घटकर नहीं रहा। ये कौल तो बजा कि सिकंदर नहीं रहा, ये कौल तो बजा लेकिन कभी मैं सर को झुकाकर नहीं रहा है। ये कौल तो बजा कि सिकंदर नहीं रहा, लेकिन कभी मैं सर को झुकाकर नहीं रहा। लेने गया था सर जो बगावत के जोर पर, अच्छा, लेने गया था सर जो बगावत के जोर पर, वो लौट कर तो आया मगर सर नहीं रहा। क्या कहने, क्या कहने। लेने गया था वाह, सर जो बगावत के जोर पर, लेने गया था सर जो बगावत के जोर पर, वो लौट कर तो आया मगर सर नहीं रहा। एक झोंपड़ी बची थी वो सैलाब ले गया, अच्छा, एक झोंपड़ी बची थी वो सैलाब ले गया। अब हो न हो फसाद कोई डर नहीं रहा। वाह वाह, बेहतरीन मजमून है ईमान से, बहुत शुक्रिया। अब हो न हो फसाद कोई डर नहीं रहा, इतना तो देखा आया कोई और उसके बाद, अच्छा, इतना तो देखा आया कोई और उसके बाद महसूस ये हुआ मैं जमीन पर नहीं रहा। इतना तो देखा आया कोई और उसके बाद महसूस ये हुआ मैं जमीन पर नहीं रहा, महसूस ये हुआ मैं जमीन पर नहीं रहा। ये मर्तबा भी सिर्फ हमारे ही नाम है, ये मर्तबा भी सिर्फ हमारे ही नाम है। नेज़े पे हमसे पहले कोई सर नहीं रहा, नेज़े पे हमसे पहले कोई सर नहीं रहा। बहुत अच्छे, ये मर्तबा भी सिर्फ हमारे ही नाम है। नेज़े पे हमसे पहले कोई सर नहीं रहा, नेज़े पे हमसे पहले कोई सर नहीं रहा। अब ये गजल की फरमाइश को पढ़ के अपनी जगह देता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। दिल ये चाह रहा था कि बहुत सारा सुनाऊँ आपको, लेकिन वक्त और थोड़ा सा तबीयत भी अलील है। बहरहाल आपकी मोहब्बत में हाजिर हूँ, मुलाहिजा फरमाए। किसी का कल संवारा जा रहा है, अब तो ठीक है। वाह, किसी का कल संवारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा जा रहा है। वाह, बहुत अच्छे, सच्चा मतला है, तालियां बजाइए, बहुत अच्छे, जोरदार बजाइए। किसी का कल संवारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा जा रहा है, हमें किस्तों में मारा जा रहा है। किसी की ताज पोशी हो रही है, किसी का सर उतारा। वाह वाह,
کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے، کسی کا سر اتارا جا رہا ہے، سیاسی کھیل بھی کتنا عجب ہے۔ اچھا، سیاسی کھیل بھی کتنا عجب ہے، سیاسی کھیل بھی کتنا عجب ہے، جو جیتا تھا وہ ہارا واہ رہا ہے، جو جیتا تھا وہ ہارا جا رہا ہے، جسے دل میں اتارا جا رہا تھا اسے دل سے اتارا جا رہا ہے، اسے دل سے اتارا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ سلمان صاحب، یہ شعر میں آپ کے حوالے سے سامعین تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اسے دل سے اتارا جا رہا ہے، بنا کر چاند اور تارے جہاں میں، واہ، بنا کر چاند اور تارے جہاں میں، تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے، تیرا صدقہ کیا کہنے واہ ہے، تیرا صدقہ اتار۔ یہ مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مناسب نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں، تیرا صدقہ اتارا جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، قسم ایمان کی، شورا کرام جی بھائی، قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں، واہ، قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے۔ کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی، کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی، واہ، تو آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی۔ میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی۔ واہ، کیا کہنے، بہت اچھے، زوردار تالیاں بجائیے خورشید حیدر صاحب کی رخصتی کے لیے اور ان کی یادگار شاعری کے لیے۔ خورشید حیدر صاحب اپنی مخملی آواز اور دلکش شاعری سے اس محفل کو سرفراز کر رہے تھے۔ آئیے دوستو، امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے اتراکھنڈ کے قصبہ منگلور کے ٹانڈا سے۔